علی ذاکم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں بزرگان ملت اور حضران ایمان اور دوستان عزیز، ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں ایک ایسے موقع پر کہ جس کو روز اربعین کہا جاتا ہے، یعنی ہم اور آپ اس کا چہلو منانے کے لیے آئے ہیں کہ جس کا چہلو منانے کے لیے ایک بہن شام سے کربلا آئی ہے۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اعلان رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اسے اسلام کہتے ہیں، اور یہ وہی اسلام ہے جس کو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور اسلام کا پیغام زمانے تک پہنچایا۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ نے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا، کبھی لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی کوڑا ڈالا گیا، کبھی طرح طرح کی آپ کو اذیتیں پہنچائی گئیں۔ پیغمبر کی حیات بتا رہی ہے کہ جب آپ دین کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو اذیتیں بھی اٹھانا پڑیں گی، پریشانیاں بھی اٹھانا پڑیں گی، لیکن سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا ستاتے ستاتے تھک جائے گی، لیکن اللہ آپ کو اتنا بلند کر دے گا کہ ستانے والے مٹ جائیں گے، آپ باقی رہیں گے۔ ستانے والے مٹ جائیں گے اور وہ باقی رہیں گے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب ہمارے حضور آئے تو زمانے نے ہر طرف سے دشمنیاں شروع کی، چاہے وہ عتبہ کی شکل میں ہو، چاہے شیبہ کی شکل میں ہو، چاہے ولید کی شکل میں ہو، چاہے ابو سفیان کی شکل میں ہو، چاہے ابو لہب کی شکل میں ہو، چاہے ابو جہل کی شکل میں ہو، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ عتبہ مٹ گیا، سرکار باقی ہے، شیبہ مٹ گیا، مصطفیٰ باقی ہے، ابو لہب مٹ گیا، ذکر علی باقی ہے، طیبہ مٹ گیا، ذکر علی باقی ہے۔ یہ لفظ بدل کے کہا جائے یزید کا تخت مٹ گیا، عزاداری حسین باقی ہے۔ یزید کا تخت و تاج مٹ گیا، امام حسین کی عزاداری باقی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جذبہ، آج ہم لوگ تو عزادار امام حسین ہیں، ہم نے تو امام حسین کا زمانہ بھی نہیں دیکھا، مصطفیٰ کا زمانہ بھی نہیں دیکھا۔ جیسے آج روز جمعہ ہے اور اس جمعے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جمعہ وہ ہے کہ جب سرکار مدینہ نے خطبہ جمعہ چھوڑا تھا، امام حسین کو اٹھایا تھا اور آغوش میں اٹھا کے بتایا تھا حسین منی وانا من الحسین، فعرفو پہچانو یہ میرا حسین ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی قیامت تک کے لیے سرکار یہ پیغام بتا رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنا تو حسین کی معرفت کے ساتھ پڑھنا، حسین کی محبت کے ساتھ پڑھنا۔ جو نماز حسین کی محبت کے ساتھ ہوگی اور معرفت کے ساتھ ہوگی وہ نماز مصطفیٰ والی ہوگی، وہ نماز اللہ والی ہوگی، وہ نماز علی والی ہوگی۔ اور جہاں حسین نہیں ہوں گے نماز تو ہوگی وہ شیطان والی ہوگی، رحمان والی نہیں ہوگی۔ وہ نماز شیطان والی ہوگی، رحمان والی نہیں ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو نماز شیطان والی ہوگی وہ نماز وہاں سے یہاں لے کے آ جائے گی، اور جو نماز مصطفیٰ والی ہوگی وہ یہاں سے وہاں لے کے چلی جائے گی۔ پوری دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے، آپ نے کہیں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا جسے زمین میں جگہ مل گئی وہ زمین میں بیٹھ گیا، جس کو جہاں جگہ مل گئی۔ اتنی شدید گرمی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے۔ آپ اگر اندازہ لگائیں تو اپنی عام زندگی میں اس گرمی کے موسم میں 30 منٹ میں اگر زندگی کا عمل کر کے دیکھیے تو آپ تھک کے بستر پہ لیٹ جائیں گے۔ میری ہمت ساتھ دے رہی ہے، میری ارادہ ہمت ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی حکومت ہے جو آپ کو طاقت دے رہی ہے، آپ کو قوت دے رہی ہے، آپ کو سہارا دے رہی ہے، آپ کو جذبہ دے رہی ہے۔ وہ کسی اور کی طاقت نہیں ہے، وہ وارث حسین ہے جو پردے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وارث حسین ہے جو پردے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تو یہ کربلا ہم نے بنائی ہے، خالی امام حسین سے منسوب ہے، اور اس کربلا میں جا کے دیکھیے اللہ ان سب کو سلامت رکھے جو ظاہر بن کے گئے ہیں، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی وہاں پہ پہنچائے۔ پوری دنیا یہ منظر دیکھ کے حیران و پریشان ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو لوگ بھوکے پیاسے پریشان آ جاتے ہیں، لیکن نہ جانے کیسا وہ منظر ہے، نہ کسی کو بھوک کی شکایت ہے، نہ کسی کو پیاس کی شکایت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر موڑ پہ لوگ خاطر کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا، انہوں نے کہا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حسین کی کربلا میں لوگ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ لوگوں کی خدمت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجتا ہے اور امام حسین کے عزاداروں کے استقبال کرواتا ہے۔
को भेजता है, और न इतने बड़े मजमे में और इतने बड़े जगह पे, छोटी सी जगह पे करोड़ों का पहुंच जाना, ये इमाम हुसैन का वो हिस्सा है। हम और आप ये इसी करबला में हैं, और इतनी शदीद गर्मी में आप और हम सफर करते हुए, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन शाम तक कोई शिकवा नहीं करेगा कि साहब हमें थकान महसूस हो रही है, बल्कि हर आदमी आज के दिन यही इंतजार कर रहा है कि मौला हमारी ज़ियारत कबूल कर ले। कोई कहता है कि मौला हमारा नौहा कबूल कर ले, कोई कहता है कि मौला हमारा मरसिया कबूल कर ले। इसलिए कि जब आप यहाँ से वापस पलट के जाएंगे तो अभी घर छोड़ के आए हैं, हर इंसान को अपना अपना घर मिल जाएगा, हर इंसान को अपना घर मिल जाएगा, हर इंसान को अपना बिस्तर मिल जाएगा। घरों पे किसी को छोड़ के आए वो घर वाले भी मिल जाएगा। और ये इस बार का चेलो ऐसा चेलो में बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसी बेटी होगी जो बगैर बाप के चेलो मना रही है, कोई ऐसा भाई होगा जिसने अपने भाई को खो दिया है, कोई ऐसी शरीक हयात होगी जिसने अपने शौहर को खो दिया है। लेकिन हुसैन की मोहब्बत का आलम यह है कि जब भी हमारा कोई मुहर्रम के करीब दुनिया से चला जाता है, तो जब चेलों का मरहला आता है तो आदमी फौरन कहता नहीं, जब तक आका हुसैन का चेलुम नहीं होगा हम अपने बाप का चेलुम नहीं करेंगे, हम अपने भाई का चेलुम नहीं करेंगे। ज़ौजा कहती मैं अपने शौहर का चेलुम नहीं करूंगी जब तक हुसैन का चेलुम नहीं हो जाए। आज इस करबला में अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बड़ी मेहनतों से, बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने इस जगह को सजाया, शामियाने लगाए, दरियां बिछाई। क्यों? ताकि इमाम हुसैन के चाहने वाले यहाँ पे आएंगे। लेकिन जरा तसव्वुर करिए, हम और आप अपने घरों से हुसैन का चेलो मनाने आए, कितने लोग यहाँ पे फर्श बिछाने वाले मिल गए, शामियाना मन लगाने वाले मिल गए, लेकिन जब जिंदाने शाम से रिहा हो के अली की बेटी करबला आई थी हुसैन का चेलो मनाने के लिए, तो आप जानते किस हाल में आई थी? आप तो अपने भाइयों के साथ चेलो मना रहे हैं, अपने बेटों के साथ, अजीजों के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ। और चेलो ये किसका चेलो है? मुस्तफ़ा दीन लेके आए थे, लेकिन उस दीन को अगर किसी ने बचाया तो उसे हुसैन कहते हैं। बच गई नमाजें, बच गया रोजा, बच गया दीन, सब कुछ बच गया, लेकिन लैला का अकबर मारा गया। खुदा सलामत रखे आपको, माओं की, बहनों की, सबकी आवाजें बुलंद होने लगी। और यकीन जानिए जब ये मंजर बीबी सकीना देखती होंगी, और यहाँ भी मिलता है, मेरे जुमले नहीं बल्कि इमाम के जुमले हैं। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह उन आवाज़ों पर रहमत फरमा जो हमारे जद्द मजलूम हुसैन के गम में चीख मार के रोते हैं। कई इमामों का ये फरमान है कि जब तुम चीख बुलंद करके मारते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारी आवाज़ों पर रहमत करता है। मेरी जद्दा तुम्हारे हक में दुआ करती है। किसका चेलुम है? उस 18 बरस के लिए अकबर का चेलुम है जिसकी सीने पे बच्ची केनी मार दी गई। ये उस खमरे बनी हाशिम का चेलुम है जिसके शान फरात के किनारे काट लिए गए। ये उस 6 महीने के लाल अली असगर का चेलुम है जिसके गले पे हुरमला का तीर मारा गया। ये उस कासिम का चेलुम है जिसका लाशा घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया। ये उन औरों मोहम्मद का चेलुम है जिनकी माँ ने लाशों के दरमियान में शुक्र का सजदा किया था, अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल कर लेना। ये उस बेकफन हुसैन का चेलुम है जिसकी बेटी मख्तल में अपने पापा को बेकफन देख रही थी और चीख मार के कह रही थी, पुप्पी अम्मा मैं अपने पापा को छोड़ के न जाऊंगी। अजीजों, करबला वालों का चेलुम तो है, लेकिन इस करबला वालों के चेलुम में करबला के बाद एक और गम शामिल है। अब आपका जहन वहां पहुंच गया होगा, आप जानते कौन सा गम? चेलुम करबला वालों का है, लेकिन इस गम में एक और गम शरीक है। वो कौन सा गम है? जिसको आजादी की बड़ी तमन्ना थी। आपकी भी बहनें हैं, अल्लाह आपकी बहनों को सलामत रखे, हर बहन के भाई को अल्लाह सलामत रखे। जिसको आजादी की बड़ी तमन्ना थी और जिंदानी शाम के दरवाजे पे शाम के वक्त खड़े होकर कहती थी, ए भैया सज्जाद, ये परिंदे शाम को कहाँ से वापस आते हैं? तो जनाब सैयद सज्जाद कहते थे, ए सकीना, ये परिंदे सुबह को अपने घर से जाते हैं, शाम को अपने घर आते हैं। तो जनाब सकीना कहती थी, भैया हम भी तो अपने घर से निकले थे, करबला में मेरा बाबा मारा गया, मेरा चचा मारा गया, मेरा भैया भी अकबर मारा गया, अल्लाह जाने हमें कब वतन जाना नसीब होगा। वतन की तमन्ना लेके बीबी जिंदाने शाम में सो गई। कहाँ सोई? जिंदाने शाम में सोई।
وہ بچی جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا تھا اور کہا تھا میرے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو کبھی میرے سینے سے جدا نہ ہو. اللہ جانے بیٹیاں بڑا عظیم ہوتی ہیں اور بیٹیاں خصوصاً باپ کے لیے تو بڑی نعمت ہوتی ہے اور وہ بیٹیاں جو جناب سکینہ کے سفر میں ملتی ہیں. بیٹیاں اپنی پریشانی بھول جاتی ہیں, باپ کا غم یاد رکھتی ہیں. بس یہاں سے جملہ سنیے, جب زندان شام میں سکینہ روئی تھی, خواب میں بابا کو دیکھا تھا اور جب امام حسین کا کٹا ہوا سر آیا تھا تو جناب سکینہ نے سینے پہ اپنے بابا کے سر کو رکھ کے یہ نہیں کہا کہ بابا میں پیاسی رہی, بابا میرے تازیانے مارے گئے, بابا میرے تماچے مارے گئے, بابا مجھے اونٹ کی ننگی پشت پہ بٹھایا گیا, بلکہ بچی نے ایک جملہ کہا, بابا کیا وقت ذبح آپ کو پانی مل گیا تھا. یہ ہوتی ہے بیٹیاں. بابا کیا وقت ذبح آپ کو پانی مل گیا تھا. یعنی بیٹی نے اپنی کوئی پریشانی نہیں بتائی بلکہ یہی کہا کہ بابا کیا وقت ذبح آپ کو پانی مل گیا تھا. اللہ اکبر. اور پھر سکینہ نے کہا بابا اپنی اپنی تقدیر ہے, اپنی اپنی قسمت ہے. بابا کل تک میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی, بابا آج آپ میرے سینے پہ سو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ چیخ مار کے بچی دنیا سے رخصت ہو گئی. اور اسی زندان شام میں شام کے وقت چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے, جناب سکینہ انہیں کہانی سناتی تھی, بچوں کی شام کو بھیڑ لگ جاتی تھی. دوسرے دن جب بچے آئے اور دروغ زندان سے کہا گیا دروغ زندان وہ بیوی نظر نہیں آتی جو روز ہمیں کہانی سناتی تھی. دروغ زندان کہتا کل رات میں وہ بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی, وہ بیوی رخصت ہو گئی دنیا سے. تو بچے کہتے ہیں زندان اے دروغ زندان اس بیوی کا جنازہ کہاں ہے؟ یعنی رات کے اندھیرے میں اسی قید خانے میں بچی کو دفن کر دیا ہے. روایت کے جملے یہ ہے کہ بچے چیختے ہوئے, روتے ہوئے, پیٹتے ہوئے اپنے گھروں پہ پہنچے اور اپنے گھر جا کے کہا وہ بیوی مر گئی, وہ بیوی زندان میں مر گئی جو ہمیں کہانی سناتی تھی. گھروں سے عورتوں کا نکلنا شروع ہوا, زندان کے دروازے پہ ہجوم لگ گیا اور جب پتا کیا وہ بچی کہاں گئی, کہا وہ بچی مر گئی. جناب زینب سے کسی بیوی نے کہا اے بیوی جنازہ کہاں ہے؟ کہا میری بچی کو رات میں دفن کر دیا گیا. کہا بیوی کفن کہاں سے ملا؟ کہا کیا کروں میری بچی کو کفن نہیں ملا بلکہ اسی کرتے میں اسے دفن کیا گیا. عورتیں روتی ہوئی اپنے گھروں پہ پہنچی, اپنے مردوں سے کہتی ہے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ حسین کی بچی زندان شام میں مر گئی. اللہ اکبر. اتنے بڑے مجمع میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ماں بیٹھی ہوگی جس کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی ہوگی. اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہ کوئی ماں ایسی ضرور ہوگی جس نے اپنی بیٹی کو پالا ہوگا اور بیٹی مر گئی ہوگی. لیکن جس وقت ماں نے کفن میں بیٹی کو دیکھا ہوگا تو اس ماں کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا. ارے ذرا جب آپ کے کلیجے سے پوچھو, وہی کرتا جس میں رسن کے نشان سکینہ کے شانوں میں تھا, اسی کرتے میں دفن کر دیا گیا. سارے مسائل چھوڑتے ہوئے آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. اب ہم اور آپ لوٹ کے اگلے برس آئیں گے. جو زندہ رہے گا وہ اگلے برس اپنوں کے ساتھ چہلم کرے گا اور جو مر جائے گا وہ آقا حسین کا کربلا میں چہلم کرے گا. تمنا یہ کر کے رویا کرے کہ مولا اگر مر جائے تو کربلا ضرور بلائے, مولا اگر زندگی میں نہ جانے پائے تو مولا مرنے کے بعد ایک بار اپنے روزے کی زیارت ضرور کرائے. عزیزوں وہ دن دیا گیا رہائی کا نام. اللہ اکبر. جب رہائی کا نام سنا تو تمام بیویوں کو کربلا یاد آ گئی. سید سجاد آئے ہتھکڑی میں بیڑیاں کٹوانے کے بعد تو بیویاں لپٹنا چاہتی تھی تو سید سجاد نے کہا اماں ابھی رک جاؤ, میرے زخم اتنے تازہ ہیں کہ میری کھال جواب دے رہی ہے, میرا بدن جواب دے رہا ہے. تو سیدھے جناب زینب کے پاس آئے اور جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے. تو شہزادی زینب نے کہا بیٹا رہائی کی بات بعد میں کرنا, پہلے ہماری کچھ شرطیں ہیں. آپ جانتے جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمنا بی بی زینب کی ہے. یہ سوچ کے روئیے گا کہ شہزادی زینب کی تمنا ہے امام حسین کا غم اور امام حسین کا ماتم. کا بیٹا کربلا سے یہاں تک جب بھی میں حسین پہ روئی تو میرے تازیانے مارے گئے, ہمارے تماچے مارے گئے. جب تک میں اپنے بھیا کا ماتم نہیں کروں گی یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی. یزید سے کہنا ایک مکان خالی کرا دے اور ہمارا لوٹا ہوا سارا سامان جو تبرکات ہے وہ واپس کرائیں. عزیزوں مکان خالی ہوا. جب تبرکات سارے آئے ان تبرکات میں بی بی زینب نے سب سے پہلے عباس کا علم اٹھایا. یہ وہ علم ہے کہ جو فرات کے کنارے عباس کے شانے قلم ہو گئے تھے اور علم ٹھنڈا ہو گیا تھا. زینب نے علم اٹھا کے سید سجاد کو دیا,
کہ میرے لال اس مکان کی چھت پہ سب سے پہلے یہ علم لگا دو. علم کا اٹھنا زینب کی تمنا ہے. اللہ ان شانوں کو سلامت رکھے جو علم اٹھاتے ہیں, علم لے کے آتے ہیں. جب علم لگ گیا اس کے بعد زینب نے ایک کرتا نکالا, خون بھرا کرتا تھا, اپنی آنکھوں سے لگا کے روتی جاتی تھی. سید سجاد آگے بڑھے اور بڑھنے کا کہا, پھوپھی اماں آپ کو معلوم نہیں کس کا کرتا ہے؟ کہا میرے لال میری اماں نے میرے سامنے سیا تھا. اماں سیتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی, یہ کرتا سیتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا اماں یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ میرے لال یہ کرتا میرے حسین کا ہے. کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا حسین اسی کرتے میں شہید کر دیا جائے گا. اے سجاد یہ میرے غریب حسین کا کرتا ہے. زینب اس کرتے کو لے کے مدینے جائے گی اور اماں کی قبر پہ